آرگیومنٹس آف پارٹی ہرٹ. اب یہ دیکھ لیں یہ آرگیومنٹس آف پارٹی ہرٹ جو ہے یہ شروع یہاں سے ہونا چاہیے. یہاں پہ اسپیسنگ ہے, ہر ایک میں وہ اسپیسنگ ہے. یہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی اسپیسنگ ہے, یہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی اسپیسنگ ہے. یہ 5 آروز کیا کر رہے تھے یہ؟ ان کو کسی نے عیدگاہ میں یا قیوم اسٹیڈیم میں دیکھا ہے کہ کوئی ایک کینڈیڈیٹ اندر تھا؟ میڈیا گواہ ہے. یہ ڈینائی نہیں ہو سکتا. یہ اپنے آپ کو کرمنلی انکرمنیٹ کر رہے ہیں. اور اس لیے ابھی ڈی سی صاحب, سی سی پی او صاحب جو میرے خیال میں عیدگاہ کچھ ٹائم اندر گئے تھے, تو کی فوٹیج نکالنی پڑے گی کہ ہاں ان کے سامنے کاؤنٹ ہوا. یا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو انکرمنیٹ کر رہے ہیں, بلکہ ان لوگوں, ان بیچاروں کو بھی انکرمنیٹ کر رہے ہیں جو اندر کھڑے تھے, چپ دیکھ رہے تھے. ان سے پوچھا کہ لکھائی کیوں زیادہ کی گئی؟ انہوں نے کہا میرا آر او پبلک پروسیکیوشنر تھا, یعنی وکیل تھا. تو جو اس کے پاس ٹیمپلیٹ آیا اسے کم از کم اتنی عقل تھی کہ وہ اس میں 2-4 لائنیں زیادہ ایڈ کرے. جس طرح سے کمشنر نے کہا کہ مجھے چوک کے اوپر لگتا ہے, یہ چوک اللہ جس طرح قانونی طریقے سے ہم آپ جس طرح کو آپ کی مار دیں گے انشاءاللہ اپنی صوبائی حکومت کی طاقت سے اور عدالتوں کی طاقت سے انشاءاللہ وہ مثال ہم آپ کی بنائیں گے کہ آئندہ پھر ایسے کوئی جرات نہ کرے عوام کی مینڈیٹ چوری کرنے کا. شکریہ. اوتھ کی وائلیشن اس ملک سے غداری ہے اور آرٹیکل 6 کے تحت قابل مواخذہ ہے. انہوں نے اپنے اوتھ کی پہلی خلاف ورزی اس وقت کی کہ جب انہوں نے الیکشن وقت پہ نہیں کروایا. اس بات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ اوتھ کے تقاضے کو انہوں نے پورا نہیں کیا. انہوں نے الیکشنز کروانے کے بعد الیکشن کے فالوئنگ ڈے پہ رات اگلی صبح 2 بجے تک آفیشل ریزلٹس انہوں نے اناؤنس نہیں کیے. یہ اوتھ کی دوسری خلاف ورزی تھی اور یہ خلاف ورزی بھی آرٹیکل 6 کے تحت قابل مواخذہ ہے. پھر انہوں نے اوتھ کی خلاف ورزی تیسری مرتبہ اس وقت کی کہ جب آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے دھاندلی کر کے اسے سرپرستی عطا کر کے اس ملک کے عوام کے ووٹوں کے مینڈیٹ کی توہین کی اور انہوں نے ریزلٹ چینج کیے. ان کا یہ عمل ایک سپریم قابل مواخذہ ہے. اور یہ تینوں چیزیں جب ملائی جائیں گی اور جب اگر یہ قانون کے تحت آرٹیکل 6 کو انووک کیا گیا تو پھر ان کی سزا کسی بھی طور سزائے موت سے کم نہیں ٹھہرے. ہماری پارٹی نے آپ نے دیکھا کہ جیل کی صحبتوں کے باوجود اپنے لانگ مارچ کے نتیجے میں اس ملک سے صرف اور صرف ایک مطالبہ کیا تھا کہ آئین کے مطابق الیکشنز کرواؤ. قائد عمران خان نے کہا تھا کہ یہ الیکشن کمشنر جو ہے یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے, اس پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی وجہ سے بالآخر الیکشنز بھی ہوئے اور عمران خان نے الیکشن کمیشن کے متعلق جو کہا تھا وہ بھی درست ثابت ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ ہماری جماعت یہ جانتی تھی کہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے, تو ہم نے عدالت سے رجوع کیا اور ہم نے بتایا کہ آرٹیکل 218(3) کے مطابق یہ لازم ہے کہ صاف شفاف الیکشنز کروائے جائیں اور قانون میں شک موجود ہے کہ یہ الیکشنز عدلیہ کے زیر اہتمام کرائے جائیں. پچھلے 2 سال سے ایک ہی مشترکہ گول میں تھا پورا پی ڈی ایم کہ عمران خان کو جیل میں پہنچانا ہے, وہاں تو پہنچا دیا. اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ وہ عوام کا بیٹا ہے, وہ پاکستان کا سچا مجاہد ہے. اس کے بغیر وہ پشتو میں کہتے ہیں نا کہ وہ 1 روپیہ بھی نہیں پورا کر سکتے. یہ معذرت کے ساتھ ایک کاپی پیسٹ کا جو چل رہا ہے, آپ کو یاد ہے خان صاحب نے ایک بچہ تھا بنو کا ابو بکر, اس کی شرٹ پہ سگنیچر کیا تھا, اس کے بعد ہر غیر پاکستانی نے وہ سگنیچر والا چکر سٹارٹ کر دیا. بھائی کچھ تو اوریجنل کرے. آپ نے کرنا ہے احتجاج, آپ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ اپنے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. جو دھاندلی کر رہے ہیں وہ اپنے خلاف ہی کروا رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تو میں نے اس دن بھی ایک DW کو انٹرویو دیا کہ کچھ چیزیں تو مذاق بن کے رہ گئی ہیں اور انسان کا دل دکھتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی نسل پسندی کی بات نہیں کرتی, لیکن مجھے جینوئنلی لگتا ہے پاکستانی بہت اچھی قوم ہے, ہم ریزیلینٹ قوم ہے, ہم کتنی تکلیفوں سے گزرتے ہیں بٹ پھر اپنے وطن کے لیے حاضر ہے اور یہ دنیا میں ہمارا مذاق اڑوا دیتے ہیں. اگر باقی پارٹیوں کو لگتا ہے, پارٹیوں کے پاس ثبوت ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, بالکل لے کے آئیں اپنی دھاندلی جس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ پروف. جس طرح ہم نے تو تقریباً تمام حلقوں پہ اسلام آباد میں ہم نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے, NA کا بھی, PS, PP, PP, PK, اور ہم تو حق پہ بات کریں گے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے.
अगर बाकी पार्टीज का भी है वो बिल्कुल करें हमारे साथ। देखिए बात हम हर किसी के साथ करते हैं, मैंने कितनी दफा ये बोला है कि केपी का हमारा एक तरीका है जिरगे का। हमारे को तो जब दुश्मन आता है हम उसको बना दे देते हैं, तो हम किसी से क्यों बात ना करें, लेकिन बात हक पे होगी, व्हीलिंग डीलिंग पे नहीं होगी कि एक हाथ दे एक हाथ ले, नहीं। फिर हमारी पार्टी में फर्क क्या रह गया? अब जब वो सारे बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े लोग चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब हम असली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो खान साहब भी हमेशा हम कहते बहुत सादा इंसान है, हमारी जो लीडरशिप थी उन्होंने तो अपनी अपनी पार्टियां बना ली है, चले गए हैं। तो काश हो जाता 2018 में, आप ठीक कह रहे हैं, वोटों से हारे थे, कोई 20 वोटों से, कोई 40 वोटों से, तब अगर हम करते, हम 172 पे हुकूमत ना बनाते। लेकिन इंसान आई थिंक एक्सपीरियंस से ही सीखता है। नहीं, मैं आपको जाती राय दे सकती हूँ, आपको मौजम साहब की पार्टी की राय दे देंगे। मुझे जब उठाया गया था 9 अगस्त को, तो मुझे 4 पार्टियों का कहा गया कि आप उधर चली जाएं, आप या जहांगीर तरीन की पार्टी में जाएं, या परवेज खट्टर की पार्टी में, या बिलावल या मरियम। और मैंने एक बहुत ही आई थिंक मुतकब्बिराना बात कही, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी वालदा के साथ बदतमीजी की गई थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं उन लोगों की पार्टी में कभी भी नहीं जा सकती जिनकी तालीम और नौकरी दोनों मुझसे कम हुई। मैंने जरा मुतकब्बिर बात की थी, लेकिन मैं आज उसमें बिलीव करती हूँ कि मेरा खान साहब मेरा बॉस इसलिए है कि सियासत से बहुत पहले उसने मुझे नमल बना के दिया, सियासत से बहुत पहले उसने शौकत खानम बना के दिया। मेरे जैसे बंदे के लिए पीटीआई पी और ये क्यू और पीएन, ये इट्स इम्पॉसिबल। पार्टी का एक फैसला होगा, देखते कि फिर हम उसको मानते कि नहीं मानते। पोजिशन में जा सकते हैं अगर आरओ साहिबान अपने फैसले से नहीं हटते और आरओ साहिबान मतलब इसी झूठ पे चलते रहे, तो उसका तो देखा जाएगा। लेकिन हम वीक कोalition क्यों करें? वो तो पहले भी हम एक दफा कर चुके हैं और इससे रिजल्ट आपने देख लिया। डिस्पाइट दैट अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की साफ नियत थी, कोरोना जैसी और टिड्डी दल, आपको याद है दोनों इकट्ठे आए थे ये मुसीबतें, उससे भी हम निकल आए क्योंकि नियत साफ थी, आदमी अच्छा था। लेकिन अभी ये जो हम देख रहे हैं चीजें, हो सकता है हमारी पार्टी में वफाद वारिस, तो मैं सबूत के साथ कोई बात नहीं कर सकती। और मैं ये कहती हूँ कि लोगों से बात करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये कहना कि जिन लोगों ने खान साहब को, उनकी मिसेस को गंदी गंदी गालियां दी है, बदतमीजी की है, उनके साथ कलम हाथ में लाएंगे, पहले वो माफी मांगेंगे, दुनिया के सामने माफी मांगेगी, फिर देखी जाएगी क्या होता है। पैसा दूसरे इलेक्शन का हमारे पास तो नहीं है, पीटीआई वाले जरा ख्वार टाइप हैं, तो जो मालदार लोग हैं वो फिर हमारे पैसे देते दूसरे इलेक्शन में डूबा है। हमारे रुपया लग चुके हैं, कितने अरब लगे हैं। और अभी तो जो कह रहे हैं, आज एक रिसेंट आर्टिकल आया है कि आपकी जो ट्रिलियंस के कर्जे हैं वो माशाल्लाह ये जो पीडीएम की हुकूमत लेके गई है, जेबें भर के गई है, वो तो मेरी और आपकी जेब से लेके गए हैं। पाकिस्तानी के कर्जे में, आप सबके कर्जे में 25% इजाफा हुआ है। जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ वो 25% अपनी जिंदगी का सारा पैसा कर्जे देता रहे।